ہم نعت پڑھ رہے ہیں موسیقہ قربی کی لکھی ہوئی، اس میں شعر نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ اوج رفت کا کمر، نقل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشم کثرت کا کمل۔ اس میں مشکل فاظ کے معنی دیکھیں۔ اوج بلندی، رفت کا معنی بھی بلندی ہوتا ہے اور بزرگی بھی اس کا معنی ہے۔ کمر چاند، نخل درخت یا شجر، دو عالم دونوں جہان یعنی دنیا اور آخرت، کمل پانی کی سطح پر کھلنے والا پھول، ثمر پھل، بحر سمندر، وحدت توحید، گوہر موتی، چشمہ نکلنے کی جگہ، کثرت زیادتی۔ اور اس کا مفہوم شعر کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کا چاند ہیں، دونوں جہانوں کے درخت کا پھل، توحید کے سمندر کا موتی اور کثرت کے چشمے کا کمل ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کے دم سے ہے۔ اور اس شعر میں شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی اور بزرگی کا روشن چاند ہیں۔ جو مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، وہاں تک رسائی حاصل کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ جس طرح چاند طلوع ہوتا ہے اور آسمان کی وسطوں میں پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کی چاندنی اور اس کی پہلی روشنی ہر سمت پھیل جاتی ہے۔ وہ خوبصورت چاند اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کی روشنی سے رات کی تاریکی دور ہو جاتی ہے، ہر طرف اس کا نور اور اجالا پھیل جاتا ہے۔ تو بقول شاعر، ابھی ظلمت فروشوں کو گلا تھا، ابھی ظلمت فروشوں کو گلا تھا کہ رات باقی تھی کہ چاند نکل آیا تیرا۔ اور یہ بھی شعر کہہ سکتے اس میں کہ دنیا میں جب تیرا ظہور ہوا، دنیا میں جب تیرا ظہور ہوا، باطل کا اندھیرا دور ہوا۔ تو جس طرح چاند بلندی پر ہوتا ہے تو دنیا کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کا وہ چاند ہیں اور اس مقام پر ہیں جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار، سیرت، اپنے عمل میں لاسانی ہیں، آپ کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں چاند بن کر چمکے اور اپنی تعلیمات کی روشنی میں جہالت کی تاریکی کو دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا کہ عرب جیسی جاہل قوم دنیا کی سب سے مہذب قوم بن گئی۔ جیسے شاعر کہتے ہیں، شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کے ہنگاموں میں گم تھی عقل انسانی، یک یک تاکہ کعبہ میں چراغ ہاشمی آیا۔ اور ایک اور بھی شعر ہے، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے۔ اور ایک اور شعر ہے، تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ، تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلمت کی مثالوں سے۔ اور ایک اور شعر اس میں لکھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ تو جس طرح چاند آسمان کی بلندیوں پر چمکتا ہے تو اس کی وجہ سے ستاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ باقی تمام انبیاء میں سب سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سرور عالم ہیں، نور مجسم اور نیر اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور شافع محشر ہیں۔ جو صفات و کمالات آپ کو دیے گئے ہیں وہ کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کی خوبیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ آپ کی شخصیت ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہے، آپ کی تعلیمات بھی ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں، اس تیرگی میں مطلع انوار آپ ہیں۔ ایک اور شعر ہے کہ لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر بسحر۔ ایک اور شعر ہے کہ حسن نبی کا نور یہ جلوہ نما ہے چار سو، حسن نبی کا نور یہ جلوہ نما ہے چار سو، شمس بشمس سر بسر ذرہ بذرہ کو بکو۔ اور ایک اور یہ آپ بند لکھ سکتے ہیں اس میں،
فاراں کی چوٹیوں پر وہ آفتاب بن کے چمکا، فاراں کی چوٹیوں پر وہ آفتاب بن کے چمکا، چشمے فلک کو جس نے مسحور کر دیا ہے۔ نور غار ہرا سے نکلی یہ نور کی شعائیں، غار ہرا سے نکلی یہ نور کی شعائیں، تاریک وادیوں کو پر نور کر دیا ہے۔ چاند کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوبصورتی میں بھی چاند کی مانند ہے۔ ایک صحابی حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح لمبا اور پتلا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند کی طرح گول اور چمکدار تھا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت جابر بن سمرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور کو روشن اور چمکدار ہونے کی بنا پر سورج سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس میں پھر شعر میں اگلا لکھا ہوا نخرے دو عالم کا ثمر، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس مصرے میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے پھل سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ایک سایہ درخت ہوتا ہے، وہ گھنا ہوتا ہے، بارآور ہوتا ہے، اس پہ پھل پھول آتے ہیں، لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو اس سے سایہ ملتا ہے، جو اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اسے سکون ملتا ہے، لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گھنے سایہ دار درخت کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ جہالت کی کڑی دھوپ میں جل رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی سب پر رحمتوں کی گھنی چھاؤں چھا گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں میں آ جاتا ہے وہ دونوں جہانوں کی مراد پا لیتا ہے۔ آپ دونوں جہانوں کے درخت کا پھل ہیں۔ جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ دونوں دنیاؤں میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ سکھایا ہے، ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ کی سیرت میں ہمارے لیے عملی نمونہ موجود ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم فانی یعنی یہ دنیا اور عالم باقی یعنی آخرت کا پھل ہیں، اور جو بھی آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں تیری صورت ہے کہ مصحف یزداں کا ورق، تیری صورت ہے کہ مصحف یزداں کا ورق، تیری سیرت ہے کہ قرآن کھلا ملتا ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جمال صورت کمال سیرت۔ اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں شرق و غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو، شرق و غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکھتے بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ سارے صنم مسمار کر خیر البشر سے پیار کر، سارے صنم مسمار کر خیر البشر سے پیار کر، رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا محور و مرکز ہے۔ جو کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے گا وہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں پڑ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں اپنی زندگی میں بھی اپنی امت کی فکر تھی، اور قیامت کے دن میدان حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن جب سب لوگ کہیں گے یا ربی نفسی، تو پیغمبر خدا کہیں گے یا ربی امتی، یعنی ایسی نفسا نفسی اور اضطراب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اپنی امتیوں کی پرواہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، میزان کے پاس، پل صراط کے پاس اور حوض کوثر کے پاس تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ سے لو لگانے والے کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے اور ہر کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس میں شعر میں یہ بتایا گیا بحر وحدت کا گوہر۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے سمندر کا چمکتا ہوا موتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار مکہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ کو انہوں نے بہت اذیتیں اور تکلیف پہنچائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام پھیلاتے رہے، توحید کی روشنی سے قلب و ذہن منور کرتے رہے۔ توحید کے پیغام کو پھیلانے میں آپ دنیا کی ہر سہولت ٹھکرائی، اذیتیں برداشت کیں۔ آپ کو کفار نے نعوذ باللہ شاعر اور جادوگر بھی کہا، لیکن آپ نے کبھی ہار نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو مکمل کیا۔ توحید کا پرچار کرنے کا راستہ بہت کٹھن تھا، اس کے لیے آپ کو بہت تکالیف اٹھانی پڑی۔ کبھی آپ کے لیے برسائے گئے، آپ کے لیے کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی گڑھے کھودے گئے، کبھی گندگی پھینکی گئی، آپ کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں۔ طائف میں پتھر برسائے گئے اور آپ کو لہو لوہان کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، گلے میں چادر ڈال کے کھینچی، غرض ہر طرح سے پریشان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا مجھے توحید کے لیے ستایا گیا، اتنا 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ جیسے شاعر کہتے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا ڈر ہو جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کیا ڈر ہو جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے خدا جو میرے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید سے روکنے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو پیشکش کی کہ ہم تمہیں سونے میں تول دیں گے اور عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش رد کر دی اور فرمایا چچا اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں باز نہ آؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام دیتے رہے اور بتوں کی پوجا سے منع کرتے رہے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اس لیے آپ توحید کے سمندر کا چمکتا دمکتا موتی ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں کہ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ اس کے بعد اس میں مصرے میں اگلے میں دیکھیں، چشم کثرت کا کمل، تمام خوبصورت پھولوں میں کمل کا پھول اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ یہ پھول تمام پھولوں سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ پھول پانی کی سطح پر کھلتا ہے، اس لیے یہ انفرادیت کا حامل ہوتا ہے۔ باقی تمام عام پھول پودوں پر کھلتے ہیں یا پودے مٹی میں اگتے ہیں، لیکن کمل کا پودا پانی پر تیرتا رہتا ہے اور یہ جھیل کے ٹھہرے ہوئے پانی پر اپنی خوبصورتی اور رعنائی دکھاتا ہے۔ بقول شاعر تمام ثنا ہے اسی خالق ازل کے لیے، تمام ثنا ہے اسی خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ جس طرح کمل کا پھول تمام پھولوں سے منفرد ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء میں سب سے بلند ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تمام انبیاء رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ان تمام میں آپ کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہیں اور مکمل ہادی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تم کو خوشخبری سنانے والا، گواہی دینے والا، ڈرانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ بقول شاعر بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی